بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں گوٹھا ضلع مئو ناتھ بھنجن کے رہنے والے ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر محمد افضل انصاری، آپ کی تعلیم ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہوئی ہے، اور وہاں سے تعلیم کے بعد آپ الحمدللہ اعظم گڑھ کے اس خطے میں، یعنی یہ خطہ اعظم گڑھ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی علمی شخصیات یہاں پہ الحمدللہ جو ہے پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اسی شبلی کالج میں آپ الحمدللہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ ریاضیات میں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثراتی اور ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سالانہ جلسہ کے صدارت کر رہے حضرت مولانا نسیم احمد صاحب، مقرر خصوصی حضرت مولانا امین صاحب، نظامت کر رہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب، مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم کے ناظم صاحب، تمام مدرس، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی ناظم صاحب نے فرمایا کہ اس مدرسہ کو کبھی کمتر نہ سمجھیے، میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم مدرسہ ضیاء العلوم گوٹھا سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی دوری گھاٹ سے کیا۔ اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا، جہاں سے میں نے اپنا گریجویشن، ماسٹر اور PhD حاصل کیا۔ تو جیسا کہ مجھے بلایا گیا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو میں اسی وجہ سے یہاں پہ آیا کہ میں دیکھا کہ میں بھی مدرسے کا طالب علم ہوں، اور یہاں مدرسے کا اینول فنکشن ہو رہا ہے، تو بچے جو ہے مجھ سے متاثر ہوں گے، میری بات سنیں گے، اس لیے میں بچوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہوں اور ان کے لیے ایک نظم پڑھتا ہوں جس میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی شہرت نہ مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، یہ سب سے زیادہ یہ لائن مجھ پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہی ہے کہ میں ایک ادنا سا شخص جو ہے اتنے دانشور لوگوں کے بیچ میں بلایا گیا ہوں۔ تو علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ اب بچوں سے درخواست ہے کہ آ کے مدرسے میں تم علم کے جوہر دیکھو، کتنے بچوں کے سنورتے ہیں مقدر دیکھو، مشورہ مان لو اے بچوں تم پڑھ کر دیکھو۔ علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ علم وہ چیز ہے جس کی کبھی بھی ہار نہیں، علم کو کاٹنے والی کوئی تلوار نہیں، جس کے سینے میں دیا علم کا جلتا ہی نہیں، وہ جہالت کے اندھیروں سے نکلتا ہی نہیں، اپنی سوئی ہوئی تقدیر بدلتا ہی نہیں، کوششیں لاکھ بھی کر لے وہ سنبھلتا ہی نہیں۔ ایک دو تین نہیں بچوں سارے گن لو، علم رکھتے ہو تو آکاش کے تارے گن لو۔ بہت شکریہ۔ میں آخری میں تمام انتظامیہ کا اور ناظم صاحب کا اور جتنے بھی اس جلسہ کے انتظامین ہیں وہ جو مجھے یہاں پہ بلائے ہیں اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ اور آخر میں جاتے جاتے میں ایک پریکٹیکل بات یہ کہتا ہوں، نصیحت اور سب کچھ بہتر ہے کہنا، میں ان سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں ناظم صاحب سے کہ مجھے اگر کوئی مدرسے کے لیے کچھ تعاون کا معاملہ ہو، کوئی اور سے کام ہو، اس میں مجھے درخواست، مجھے بھی اس میں یاد کریں جی۔ اور بچوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو، اور ان کے بچے تو اب کافی وقت ہو گیا ہو، ان کو نیند آ رہی ہوگی، لیکن ان کے میں والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح سے حوصلہ افزائی ملتی رہے تو انشاءاللہ یہ
मदरसे हमारे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह कौम के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक जो है वो सबक होंगे, और साथ ही साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनसे इल्मी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आज गांव-गांव में जो मकातिब हैं उनकी जो सूरत हाल है मेरे भाइयों, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गांव में तो मकातिब इस वक्त उसमें ताले लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके यहाँ अभी तालीम जारी है, और इंशाअल्लाह ये जज्बा और ये हिम्मत और ये हौसला बाकी रहा और मुंतज़िमीन इस तरह से चुस्त और दुरुस्त रहे तो इंशाअल्लाह ये इदारा मज़ीद तरक्कियों की राह पर इंशाअल्लाह गामज़न होता रहेगा। अल्लाह ताला इसे और मज़ीद तरक्कियों से नवाजे।